میں پہلے جاؤں گا جی پارا چنار کرم کے علاقے کا اہم شہر ہے، وہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں علی افضل افضال صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے۔ السلام علیکم علی افضل افضال صاحب، یہ بتائیں گے کہ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے یہ کیا انتظامیہ کو اس کی خبر نہیں تھی اور لوگوں کی حفاظت کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ وعلیکم السلام حامد میر صاحب، یہ آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لوور کرم کے علاقے مندوری اور اوچت میں، جہاں ضلع کرم کے صدر مقام پارا چنار سے 100 گاڑیوں کا قافلہ پشاور کی طرف جا رہا تھا۔ اسی طرح پشاور سے 100 گاڑیاں قافلے کی شکل میں پارا چنار آ رہے تھے۔ یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یہ کنوائیاں جب لوور کرم کے علاقے مندوری اوچت پہنچی ہیں تو وہاں پہ مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا ہے اور 5-6 گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ چھوٹے مسافر گاڑیوں اور کوچز نشانہ بنے ہیں، جس میں ایک 9 سالہ بچی اور 7 خواتین سمیت اب تک 38 افراد کی جاں بحق ہونے کی کنفرمیشن سرکاری طور پر کی جا رہی ہے، لیکن تعداد اس سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح 28 زخمی اب تک مختلف اسپتالوں میں لائے گئے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی جہاں بھی واقعہ ہوا ہے کرب و جوار میں زخمی موجود ہو سکتے ہیں اور مسافر وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ موجود تھیں ان کے ساتھ، اس کانوائے کے ساتھ، اس کے باوجود اس پہ حملہ ہو گیا؟ جی بالکل، پولیس کے لوگ کنوائی کے ہمراہ تھے، پہلے سے بندوبست کیا جاتا ہے اور بم ڈسپوزل سکواڈ کی جانب سے روڈ کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنوائی چلائی جاتی ہے۔ 5-6 گھنٹے، 2 گھنٹے سے لے کر 6 گھنٹوں تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب پارا چنار سے لوگ پشاور جاتے ہیں یا پشاور سے پارا چنار آتے ہیں تب کنوائی چلائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، زیادہ تر پارا چنار سے تعلق رکھنے والے توری بنگش قبائل کے لوگ نشانہ بنے ہیں، بچے، خواتین اور دوسرے مسافر۔ اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے روز کبھی گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی ہے، کبھی گاڑیوں کو لوٹا جاتا ہے، کبھی فورسز پر حملے کیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات یہ چارخیل مندوری کے علاقے جو ہیں، بہت شکریہ علی افضل افضال صاحب، ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ ملک صاحب، ظاہر بات ہے یہ تو وزیر داخلہ صاحب سے پوچھنے والی بات ہے، لیکن کیونکہ آپ کابینہ کے رکن ہیں تو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا بھی علاقہ ہے جہاں پہ کہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ٹریول نہیں کر سکتے نارمل طریقے سے جس طرح پاکستان کے دیگر علاقوں میں لوگ ٹریول کرتے ہیں؟ وہ ان کو کانوائے بنانا پڑتا ہے، سیکورٹی فورسز ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں، تو پھر وہ 50-100 گاڑیوں کا کانوائے چلتا ہے لیکن اس پہ بھی اٹیک ہو جاتا ہے۔ ایک تو جی سوائے تعزیت اور دعا کے اس وقت بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ ناکافی پڑیں گے اور ناکافی ہیں۔ اور اب آپ سوچیں کہ آپ گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور مرغیوں کی طرح آپ کو نشانے لے لے کے اوپر سے مارا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا تبصرہ میں کر سکتا ہوں؟ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا تو میں آپ کو صحیح جواب دینا چاہوں گا۔ صحیح جواب تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ایک نہیں رہتی ہے۔ ہم ہر 3-4-5 سال کے بعد کوئی نئی پالیسی لے آتے ہیں، کبھی گڈ طالبان، کبھی بیڈ طالبان، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے آرمی پبلک سکول والا واقعہ کیا ہے، انہوں نے وہاں کی پرنسپل کو فاسفورس ڈال کے آگ لگا دی اور راکھ کر دیا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اربوں ڈالر یا اربوں روپے لگا کے ہم ضرب عضب کرتے ہیں، رد الفساد کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ ان کو باہر نکالتے ہیں، ان کے سیلز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ ساری جماعتیں مل کے ایک طریقہ کار طے کرتی ہیں جس سے سیلز ختم ہوں گے، جن سے شدت پسندی ختم ہوگی۔ پھر 3-4 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمارے بھائی تھے، وہ تو ہماری فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہماری روایات ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں؟ پھر ہم انہیں واپس لے آتے ہیں، پھر ہم انہیں آباد کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے بھتہ لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے جرگہ کر کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے ٹھیکوں کے اندر سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں،
پھر دوبارہ سے ایم پی ایز ایم این ایز ان کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے او ہو اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ پھر شہید ہو گئے, روز 12-14 جوان شہید ہو جاتے ہیں, روز پولیس والے جو چوکی پہ کھڑے ہوئے ہیں ناکہ لگا کے شہید ہو جاتے ہیں. آج آپ کے سامنے سویلین ہے, اور پہلے نہیں, اس سے پہلے کانوں میں یعنی زندہ دفن کر دیا گیا لوگوں کو. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے غلطی ہو گئی. اچھا تو جواب دہی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو کہتے ہیں اوہو غلطی ہو گئی, ان کی جواب دہی کیوں نہیں ہوتی؟ ہے جی, ہوتی ہے, مگر پالیسی بدلتی رہتی ہے نا. اگر آپ دیکھیں ہمارے کیوں بدلتی ہے پالیسی؟ جی میرے پاس ہر چیز کا میں کوشش, آپ کا پروگرام ذرا مشکل ہوتا ہے, نفیس ہوتا ہے مگر مشکل ہوتا ہے, تو جواب دینا بھی مشکل پڑتا ہے, لیکن جو مجھے سمجھ بوجھا میں آپ کو بتاتا ہوں. جی اگنورنس اور ایڈیالوجی میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, کیونکہ دونوں میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. دونوں کے اندر ایک میں آپ ایڈیالوجی کہتے ہیں, اس کے ساتھ رومانس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بس یہی ہے, کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو اگنورنس آپ کو دکھتی ہے کہ جس میں آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جن ممالک کے اندر ہم صرف ایک کھوکھلی ایڈیالوجی, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ نے کچھ اور اپنے اور ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, آپ ایک نیا نیریٹو بنا دیتے ہیں, ایک نئی ایڈیالوجی بنا دیتے ہیں, نہ پہلے والی میں کوئی ایویڈنس ہوتا ہے نہ دوسرے والی میں کوئی ایویڈنس ہوتا ہے, تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کو بدلنا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں فقدان ہے اس طریقہ کار کا جس میں آپ سوچ سمجھ کے ایویڈنس کو, اپنے بچوں کو, بچیوں کو, ان کی تعلیم کو, شدت پسندی کو, یعنی جس کو ہم شدت پسندی کہتے ہیں, وہ ایک بچی کی زندگی میں کیا کرتی ہے. جی جب آپ کسی بچی کو اسکول جانے سے روک لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے پارا چنار میں سب سے زیادہ بچیوں کے اسکول ہیں اور کالج. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خام خیالی کہ ہم ایک 40 میل دور بارڈر کے 2 فٹ اس طرف تو شدت پسندی کو فروغ دیں گے اور سپورٹ کریں گے, بالکل صحیح, اور ہمارے اپنے محلوں کے اندر جو ہے وہ امن بھی رہے گا, سکون بھی رہے گا, بچے بچیاں اسکولوں. اچھا میں ذرا جواب دہی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی ڈوگر صاحب, آپ کی پارٹی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, ان کی پارٹی کی مرکز میں حکومت ہے, اور 24 نومبر کے حوالے سے مرکز اور صوبہ آمنے سامنے ہیں, لیکن پارا چنار میں لوگ مر رہے ہیں. تو نہ تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اس کے بارے میں کوئی ایسا بیان دیا جس سے پتہ چلے کہ یار وہ بڑے کنسرنڈ ہے, اور نہ ہی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کی جو لڑائی ہے وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے, پبلک کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور میں بھی ان شہید خاندان کے لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا انوکھا واقعہ ہے کہ جس میں کانوائی کے اندر بھی حملہ ہو گیا, کیونکہ میں کے پی کے میں ہماری حکومت ہے, اراکین اسمبلی اس رابطے میں میرے رہتے ہیں, وہ حالات واقعات بتاتے ہیں. پارا چنار اور کرم میں یہ معاملہ ایک فرقہ واریت کا ہے بنیادی طور پہ. اس کے پیچھے جی فرقہ ابھی بھی انہوں نے ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے, ایک خاص قبائل کو کچھ دن پہلے جو ہے وہ دوسرا فرقہ ٹارگٹ کیا, اور پھر اب یہ اس کا بدلہ آئے گا, جس کے لیے ہمارے علماء کرام گئے, سی ایم صاحب گئے کچھ مہینے پہلے, ایک بڑی لمبی بیٹھک ہو کے وہ امن ہوا, اور جھگڑا چند کنال زمین سے شروع ہوا تھا بیسیکلی جو بیچی گئی تھی. لیکن یہ افسوسناک ہے. اور اس کے علاوہ پوری دہشت گردی کی جو لہر دونوں صوبوں میں, بلوچستان اور کے پی کے میں آج کل پچھلے کئی مہینوں سے جو دوبارہ سے اس نے جڑیں پکڑی ہیں, اور ہر روز ہمارے جو فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہماری آرمڈ فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں, یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو اس پر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر. آپ نے بڑی سٹارٹ میں بات خوبصورت کی کہ آئیڈیاز 24 میں اس اسلحے کا کیا فائدہ کہ جو اسلحہ اپنے لوگوں کا تحفظ نہ کر سکے. اور اس کے علاوہ جب آپ نے 24 تاریخ کی بات کی تو آپ پریکٹیکلی تو اس وقت پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب حکومت, اس کی مشینری, اس کے ادارے لگے ہوئے نہتے پرامن
तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ग्रिल करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, जो कि अमल पिछले 4-5 महीने से हो रहा है और जो मुसलसल 2.5 सालों से हो रहा है। अच्छा, अब एक यहाँ पे सवाल अब है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर करूँगा, जो मेरे भाई ने कही, बड़ा एहतराम है, कि ये ज़रूर है कि जो कौमी सलामती की एक पॉलिसी है वो एक पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत कोई भी आए फिर उसका तसलसल कायम रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ शिफ्ट चेंज होता रहा है, जिसकी वजह से आज तक अगर मैं घूम के देखूं कि कितने ऑपरेशन हुए और उसकी वजह नतीजे ये है, में लाखों लोग हमारे शहीद हुए। शिफ्ट इसलिए पॉलिसी हो जाती है कि पॉलिसी मेकर्स आप नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। जनरल ज़ियाउल हक कहता है कि जनाब वो अफ़गानिस्तान में जहाद करो, परवेज़ मुशर्रफ कहता नहीं अफ़गानिस्तान में जहाद ना करो। फिर जनरल बाजवा कहता है तालिबान से मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात ना करो। तो पॉलिसी तो वो बनाते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें भी सर जोड़कर बैठना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल बरअक्स है। अब क्योंकि कौमी सलामती का मामला है, जो ग्राउंड रियलिटी कौमी सलामती का मामला है, मैं इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करूंगा। ये बताएं कि ना आप जवाब दें किसी को और ना ही वो जो पॉलिसी शिफ्ट कर देते हैं वो तो किसी को ही जवाब दे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप लोग अगर उनसे जवाब नहीं मांगेंगे तो वो किसको जवाब देंगे? नहीं, उनको भी जवाबदेह होना है, क्योंकि भारी नुकसान उनका वो भी तो जवाबदेह नहीं है फिलहाल। सर कितने जवान वो हैं तो जो कहते हैं हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए। 12 से 15-14 नौजवान ऑन एवरेज हमारे फौज के शहीद हो रहे हैं। अब देखें ना, ऑफिसर्स